امن کی پہچان پاکستان۔ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی میز تیار، تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ 2 ہفتے کے سیز فائر کو مستقل جنگ بندی میں بدلنے کا مشن۔ نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر امریکہ کی نمائندگی کریں گے، جبکہ ایران کی طرف سے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسپیکر باقر قالیباف مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ اس موقع پر شہر اقتدار میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ مزید بات کریں گے اسلام آباد میں سما کی نمائندہ سمیرہ خان اور قمر المنور سے۔ قمر، آپ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں سیکیورٹی کے کیا خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں؟ جی، تقریباً 3 روز سے یہ سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں یہ شروع ہو گئے تھے۔ اسلام آباد اور اس کے ساتھ جڑواں شہر جو ہے راولپنڈی، وہاں پر چھٹی 2 روز کے لیے کر دی گئی تھی، اور اس کے علاوہ اسلام آباد خاص طور پر جہاں پر یہ مذاکرات ہونے ہیں اور ریڈ زون کے ایریا کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کے اندر جو ایکسٹینڈڈ ریڈ زون ہے وہاں پر بھی پولیس اور حساس اداروں کی بھاری نفری جو ہے اس کو تعینات کیا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج صبح ایک اجلاس جو ہے ہوا، جس کی صدارت وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کی، اور اس اجلاس کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز جو تھے سیکیورٹی کے حوالے سے وہ شامل تھے۔ ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے وزارت داخلہ کے اندر، جو سرویلنس کر رہا ہے ان تمام چیزوں کی جو سیکیورٹی کے یہاں پر کنسرنز تھے ان کو دور کرنے کے لیے۔ ریڈ زون کو 5 راستے جاتے ہیں، ان کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ صرف سرکاری گاڑیوں کو اندر جانے کی اجازت جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پر اناؤنس جو ہے وہ بھی کر دیا گیا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اب جو ایکسٹینڈڈ ریڈ زون ہے وہاں پر بھی گاڑیوں کے داخلے کو محدود کر دیا گیا ہے، خاص طور پر فیصل ایونیو، 0 پوائنٹ اور اس کے علاوہ جو شکر پڑیے کا علاقہ ہے وہاں پر بھی اب بیریکیڈز لگا دیے گئے ہیں، اور وہاں سے آنے کے لیے راستے جو ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ جو ریڈ زون کے اندر کا ایریا ہے وہاں پر بھی ڈپلائمنٹ جو ہے کر دی گئی تھی۔ گزشتہ رات یہ ڈپلائمنٹ جو ہے وہ کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو ریڈ زون کو جانے والے راستے ہیں وہاں پر بھی پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے۔ 10,000 پولیس اہلکار جو ہیں وہ ریڈ زون کے اطراف جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں۔ جو اجلاس وزارت داخلہ میں ہوا آج صبح، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ریڈ زون کو سیل کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے، اور اس میں جو کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے وہ وزارت داخلہ کے اندر ہی کہاں رہے گا، اور وہاں سے ہی تمام انسٹرکشنز جو ہیں وہ جاری کی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ تمام خصوصی اقدامات اٹھائے گئے ہیں سیکیورٹی کو لے کر۔ اسلام آباد کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، سمیرہ خان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ سمیرہ، مذاکرات کے لیے جو ثالثی ہے میزبانی پاکستان کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے، آپ کیسے دیکھ رہی ہیں ان مذاکرات کو؟ پھر تازہ اپڈیٹس کیا ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ سمیت اس وقت جو شہری ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، مگر پوری دنیا کی نظریں اس وقت آپ کے دارالحکومت اسلام آباد پر ٹکی ہوئی ہیں کہ اب سے آنے والے اگلے چند گھنٹوں میں کیا اہم ڈسکشنز ہوں گی، کیا نیگوسیشنز ہوں گی۔ لفظ نیگوسیشن ہے اس وقت یہ بز ورڈ بن چکا ہے پورے عالمی میڈیا کا بھی، مگر پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز اس لیے ہے کہ وہ تمام لوگ جو اسٹوڈنٹس آف ڈپلومیسی ہیں وہ یہ واؤچ کر سکتے ہیں کہ آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سفارتی دور جو ہے وہ ہم وٹنس کر رہے ہیں۔ پاکستان نے اس سے پہلے بھی کئی ادوار میں ثالثی کی کوششیں کی، بہت سارے امن معاہدوں کا حصہ بھی رہا، مگر یہ اپنی نوعیت کا پہلا منفرد اور تاریخی واقعہ ہوگا کہ جس میں پاکستان ایک ایسے معاملے میں آیا کہ جس میں بڑی بڑی طاقتوں نے بھی آنے سے انکار کیا یا پہلو تہی کی، کیونکہ اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ تھے۔ مگر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس وقت پورے عالمی ذرائع ابلاغ میں پاکستان کو محفوظ ترین ملک قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانی ڈیلیگیشن جو ہے وہ کسی بھی دنیا کے دوسرے خطے میں جا کر ان نیگوسیشنز کے لیے تیار نہیں تھا۔ پاکستان نے ان کو گارنٹیز دی۔ اس حوالے سے آپ بہت ساری مستند خبریں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ایران کی جانب سے ہائی لیول ڈیلیگیشن جو ہے وہ پاکستان اس کے آنے کی اطلاعات ہیں، مگر ان تمام تر چیزوں کی مصدقہ اطلاعات ابھی ان کے ٹویٹر ہینڈل سے یا آفیشیل ایکس ہینڈل سے ملیں گی، کیونکہ صرف اور صرف ایک ہی غرض ہے کہ ان کی سیکیورٹی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور ان کو وہ تمام تر سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے جس کے وہ حقدار بھی ہیں۔ اور گیون دا سچویشن، گیون دا سیناریوز، کچھ بھی کیونکہ ہو سکتا ہے، تو پاکستانی حکام اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط ہیں کہ ڈیلیگیشن کی کسی ایکسکلوسیوٹی کو کہیں پر بھی ایکسپوز نہ کیا جائے یا کہیں میڈیا کو ان کے حوالے سے کوئی غیر ضروری اطلاعات نہ دی جائیں۔ تو اس حوالے سے دونوں ڈیلیگیشن، امریکہ اور ایران، دونوں بہت مطمئن نظر آتے ہیں، اور جو ہی وفود کی آمد مکمل ہوگی اس کو آفیشلی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ایکس ہینڈل سے پوسٹ کیا جائے گا، اور پاکستان کا دفتر خارجہ بھی بتائے گا۔ بہت شکریہ سمیرہ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ ساتھ حاصل تھا قمر المنور کا۔ تو ناظرین، اسلام آباد مذاکرات کے لیے غیر ملکی وفود کی آمد، ریڈ زون کو مکمل سیل کر دیا گیا۔
सिर्फ मुतल्लिका अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। वज़ीर दाखिला ने गैर मुल्की वफूद की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गैर मुल्की मेहमानों के लिए भरपूर इंतजामात की हिदायत की। उनका कहना था कि जंगबंदी के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है। इजलास में फैसला किया गया कि रेड जोन को मुकम्मल सील किया जाएगा और सिर्फ मुतल्लिका अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। इजलास के शुरका को बताया गया कि गैर मुल्की मेहमानों की सिक्योरिटी के हवाले से वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अपने हकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। अपना हुर्मस का इंतजाम नए मरहले में दाखिल होगा। जारियत करने वालों से हर नुकसान का अजाला तलब करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई का आयतुल्लाह खामनई के चहलम के मौके पर बयान। मुश्तबा खामनई ने ईरानी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि जंग बंदी के ऐलान के बावजूद ये ना सोचें कि सड़कों पर निकलना ज़रूरी नहीं रहा। अवामी मकामात पर बुलंद होने वाली आपकी आवाज़ें मुज़ाकरात के नताइज पर असरअंदाज हो सकती हैं। चहलम की रैली में सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। अमरीका ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद सदर ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म का पहला राबता। वज़ीर आज़म के स्टामर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनी गुफ्तगू की। बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक के स्टामर ने सदर ट्रंप को आबना हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए शराकतदारों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय से आगाह किया। उन्होंने कहा कि वो आबना हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए अगले मरहले पर पहुंच गए हैं। दोनों रहनुमाओं ने आबना हॉर्मुज़ से जहाज़ रानी जल्द अज जल्द बहाल करने के लिए अमली मंसूबे पर इत्तफ़ाक़ किया। ईरान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा कमाल खुरासी ज़ख्मों की ताब ना लाकर शहीद हो गए। ईरानी हुकाम ने तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक साबिक़ वज़ीर ख़ारजा गुज़श्ता रोज़ अपने खालिक हक़ीक़ी से जा मिले। 1 अप्रैल को अमरीका और इसराइल की बमबारी में कमाल खुरासी की अहलिया मौके पर ही शहीद हो गई थी, जबकि उन्हें शदीद ज़ख्म आए थे। जंग और हंगामी हालात का बहाना खत्म, अब अदालत में हाजिर हो जाओ। इसराइली अदालत ने नेतन्याहू के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमे की कार्रवाई दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। ईरान जंग की आड़ में नेतन्याहू ने तमाम अदालती कार्रवाइयां मुअत्तल कर दी थीं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर आज़म के खिलाफ अदालती कार्रवाई इतवार से शुरू होगी। नेतन्याहू की जानिब से बार बार रुकावटें डालने की वजह से 2020 से जारी मुकदमे की कार्रवाई ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी के नतीजे में होने वाली जंग बंदी पर मुजफ्फराबाद में मुबारक पाकिस्तान रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने 2 मील चौक तक मार्च किया। वहां का मजीद अहवाल जानेंगे समा के नुमाइंदे अमीरुद्दीन बुखारी से। जी अमीरुद्दीन, बताइए। ये आज़ाद कश्मीर के ताल्लुकमंद मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक से इस वक्त रैली शुरू हो चुकी है, जो कि पहुंच गई है इस वक्त दुमेल के मुकाम पर। बड़ी तादाद में शुरका इसमें मौजूद हैं, जिनमें शहरी हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, पाकिस्तान के झंडे उठा रखे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तस्वीर उठा रखी हैं और नाराबाजी कर रहे हैं पाकिस्तान के हक़ में। और ये रैली जो है बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी की वजह से जो सीज़ फायर हुआ ईरान जंग का, और उसके अलावा जो है अब जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं पाकिस्तान में, इसके लिए जो है निकाली गई है। और शुरका का कहना है कि पाकिस्तान के इस इक़दाम से पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन हुआ है और पाकिस्तान के जो है नेक नामी बनी है। और उनका कहना है कि इसी तरह की सफारतकारी जारी रहनी चाहिए ताकि कश्मीर का मसला भी दुनिया में सामने लाने में मदद मिल सके। जी।